فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے تھے اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کیسے رونما ہوگی اور وہ دن کیسے شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد جن کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کے حالات کیسے ہوں گے. اور اس سے جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو چکے ہوں گے. اللہ رب العزت کی ذات پچھلی آیات میں فرما رہے تھے کہ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. اس کی میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھی کہ لوگ فوج در فوج 3 قسموں کے اندر جائیں گے, 3 گروہوں کے اندر جائیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے, اور کچھ ان سے کم نیک ہوں گے جو پیدل میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے, اور کچھ ایسے گناہگار ہوں گے, کافر ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے چہروں کے بل جو ہے وہ میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا تو حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیں گے. جیسے کہ میں نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں اور ہر آسمان کا اللہ رب العزت نے ایک مضبوط دروازہ بنایا ہے. یعنی جب قیامت رونما ہوگی تو قیامت رونما ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ وہ سارے دروازوں کو کھول دیں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر دیں گے. یعنی یہ جو پہاڑ ہیں ان کو اللہ رب العزت کی ذات ریزہ ریزہ کر دیں گے اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد یہ بھی ریت کی طرح ہی ہو جائے گے. اور سراب یہاں پر اس کو کہتے ہیں جیسے ہم لوگ اگر بعض دفعہ سڑک پر سفر کریں تو گرمی کے اندر بعض اوقات ہمیں سڑک پر دور پانی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا, تو وہ ریت کے ہی ذرات ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر سراب کا ذکر فرمایا کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے. یعنی جو یہ زمین ہے اس زمین کو پہاڑوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے, ورنہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین بھی جو ہے وہ ڈگمگا جاتی. پہاڑوں نے اس زمین پر میخوں کا جو ہے وہ کام سر انجام دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی ذات آگے فرما رہے ہیں یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے ان لوگوں کا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں, اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. جہنم گھات لگائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے, اس کا مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ پل صراط کے اوپر ایک چوٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہاں پر جس کے پاس جنت کا ویزا ہوگا اس کو جنت میں بھیج دیں گے اور جس کے پاس جہنم کا ہوگا تو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. اس طرح جو ہے وہ جہنم کے فرشتے, عذاب کے فرشتے وہاں پر جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. آگے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے, ظالم لوگوں کا ٹھکانہ ہے, ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ رب العزت کی بات کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے ہوں گے. آگے فرمایا کہ جس میں وہ مدتوں رہیں گے, یعنی ایک دن نہیں رہنا, وہاں پہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت یا جہنم کا ایک دن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا.
تو جو مسلمان بھی ہوں گے لیکن گناہگار ہوں گے وہ بھی جب جہنم کے اندر جائیں گے وہ بھی ہزاروں سال وہاں پر گزار کے پھر جنت کے اندر جا سکیں گے. تو اس لیے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے. آگے رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کو پی سکیں گے، یعنی کسی قسم کی وہاں پر ٹھنڈک نہیں ہوگی بلکہ ہر طرف آگ ہی آگ کا عذاب ہوگا. اور اسی طرح جب ان کو پیاس لگے گی تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے ان کو کوئی بھی چیز نہیں پلائی جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ان کو پیاس لگے گی تو وہ پانی طلب کریں گے تو انہی کے جو سزائے دے دے کر ان کے جسموں سے خون اور پیپ نکلا ہوا ہوگا وہ جب نیچے بہہ رہا ہوگا تو اسی میں سے جو ہے وہ ان کو پیالے بھر کے پینے کے لیے دیا جائے گا. اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ پیالہ جب اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ان کے جو ہونٹ ہیں وہ جل کر نیچے گر جائیں گے، لیکن مجبوراً وہ اس پیپ کو اور خون کو بھی پیئیں گے، اتنی ان کو پیاس لگے گی. اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. کس چیز کا بدلہ ہوگا؟ کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اٹھاتے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اور قیامت کا بھی وہ انکار کرتے تھے. اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ وہ حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، یعنی وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ان آیات کا جو ہے وہ استہزاء کرتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر دیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اب مزہ چکھو اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یعنی ان کی سزا کے اندر دن بدن اضافہ ہی ہوتا جائے گا، ان کی سزا کے اندر کمی کسی قسم کی بھی نہیں ہو سکے گی. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت کے دن کا تذکرہ کیا ہے اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے. کل کو انشاءاللہ ہم جو جنتی ہوں گے جو کامیاب ہو چکے ہوں گے ان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک